قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے نے امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہاں رجیم چینج آپریشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سید آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں قرآنی آیات کا انتخاب ایک طرح کی قرآنی سفارتکاری تھا۔ ایران نے اس کے ذریعے 3 بڑے پیغامات دیے۔ ایران ٹوٹا نہیں بلکہ خود کو فاتح اور ثابت قدم سمجھتا ہے۔ اتحادیوں کو وفادار اور قربانی دینے والا دکھایا گیا۔ حریفوں، خاص طور پر سعودی عرب جیسے ممالک کو بالواسطہ تنبیہ دی گئی کہ ایران ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ سادہ الفاظ میں ایرانی حکومت نے جنازے کو غم کے موقع کے ساتھ ساتھ طاقت، مزاحمت اور سفارتی درجہ بندی دکھانے کا ذریعہ بنایا۔ 4 جولائی 2026 کو جب امریکہ اپنا 250واں یوم آزادی منا رہا تھا، دنیا کی توجہ اس سپر پاور کی سالگرہ سے ہٹ کر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے جنازے کے عظیم جلوس پر مرکوز تھی۔ یہ جنازہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں ان کی شہادت کے 125 دن بعد منعقد ہو رہا ہے۔ 6 روز سرکاری تقریبات، جسے ایرانی میڈیا نے تاریخ کی سب سے بڑی سوگ کی تقریب قرار دیا ہے۔ یہ جنازہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں ان کی شہادت کے 125 دن بعد منعقد ہو رہا ہے۔ 6 روزہ سرکاری تقریب ہے جس کا آغاز کل صبح 6 بجے مقامی وقت کے مطابق تہران کے امام خمینی عظیم مصلی سے ہو چکا ہے اور 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں اس کی حتمی تدفین ہوگی۔ ایرانی میڈیا نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی سوگ کی تقریب قرار دیا ہے اور حکام کے اندازے کے مطابق صرف تہران میں 12 سے 20 ملین افراد نے شرکت کی ہے۔ تہران کی مرکزی شاہراہوں، شاہراہ انقلاب اور شاہراہ ولی اثر پر شہر بھر سے لاکھوں افراد امام خمینی مصلی کی طرف روانہ ہیں، جہاں انہیں 15 سے 20 منٹ کے مختلف وقفوں میں خامنائی کے تابوت کے قریب سے گزرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ آخری دیدار کر سکیں۔ انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے لیے ہوٹلوں میں 50% تک رعایت دی ہوئی ہے، جبکہ اسکولوں، مساجد اور کھیلوں کے میدانوں کو قیام گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تہران میں میٹرو بس اور بس سروسز مکمل صلاحیت پر چل رہی ہیں اور مفت چل رہی ہیں۔ فائر فائٹرز نے مسلح چوک میں 6000 سے زائد اوور ہیڈ اسپرنکلز نصب کیے ہیں تاکہ جولائی کی تپتی دھوپ میں عوام کو ٹھنڈک مل سکے۔ 50 ملین روٹیاں جلوس میں آنے والوں کے لیے پکائی جا رہی ہیں اور 16 موبائل بیکریز دارالحکومت میں بنائی گئی ہیں، خاص طور پر صرف لوگوں کو کھلانے کے لیے جو وہاں آ رہے ہیں، اور یہ کھانا مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایران کی ہلال احمر 2500 ایمبولینسز، 21 ہیلی کاپٹرز، 100 ڈرونز اور ہزاروں ریسکیو اہلکار فعال کیے ہوئے ہیں، جبکہ 2 درجن سے زیادہ اسپتال، 5 لاکھ آئی وی فلوئڈ اور 20,000 کلاس رومز تیار کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایران میں تیاریاں بہت زبردست ہیں۔ اس جلوس میں نوجوانوں اور خواتین کی بھرپور شرکت دیکھنے میں آ رہی ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ خامنائی کی شخصیت صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک مذہبی اور ثقافتی علامت بھی بن چکی تھی۔ خواتین اور بچوں سمیت خاندانوں کی بڑی تعداد صف اول میں نظر آ رہی ہے اور ان کے چہروں پر جوش، جذبہ اور عقیدت کے گہرے آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن مغربی میڈیا جو وہاں تھوڑا بہت کوریج کر رہا ہے، منفی قسم کے کمنٹس کہیں دور دراز سے ڈھونڈ کے لاتا ہے اور اپنی مین سٹریم نشریات میں لوگوں کو دکھاتا ہے کہ جیسے ایران میں بہت اختلاف ہے۔ فی الحال کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا۔ بین الاقوامی میڈیا اس تقریب کو غیر معمولی توجہ دے رہی ہے۔ رائٹرز نے اپنی حالیہ رپورٹ میں نوٹ کیا ہے کہ خامنائی کی شہادت ایک طاقتور شیعہ روایت، شہادت اور سوگ میں شامل ہو چکی ہے، جس میں سوگوار سینہ کوبی کرتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں اور اس طرح اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، اور مزید کہا کہ یہ طاقتور علامت شہر کی گلیوں میں لٹکے ہوئے سیاہ سوگ کے پرچموں میں واضح ہے، جو مسلمانوں کے امام حسین ابن علی کی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ چینی نیوز CGTN اور دوسری نیوز ایجنسی شنوا نے اس تقریب کو ایران کے اتحاد اور طاقت کی علامت قرار دیا ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک بتایا ہے۔ چائنا ڈیلی اور گلوبل ٹائمز نے 30 سے زائد ممالک بشمول چین کے اعلیٰ حکام کی شرکت کو ایران کے بین الاقوامی تعلقات کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے اپنے سرکاری فارسی اکاؤنٹ پر طنزیہ ٹویٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں آ رہے ہیں میت کو دیکھنے، سوگ منانے نہیں بلکہ یہ یقین کرنے کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔
ایرانی میڈیا نے اس کے جواب میں عوام کے جوش و جذبہ اور عقیدت کی تصاویر کو نمایاں کیا ہے۔ ایک صہیونی میڈیا آؤٹ لیٹ نے اپنی رپورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ ایران اس تقریب کو اپنی تنظیمی صلاحیت، قومی یکجہتی اور اپنے نظام کے تسلسل اور بقا کا پیغام بھیجنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 14,000 صحافی ہیں، جن میں 900 غیر ملکی شامل ہیں، جو اس تقریب کو کور کر رہے ہیں۔ حماس اور مختلف فلسطینی گروہوں کے وفود کے ساتھ پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر یمن کے انصار اللہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تہران پہنچا ہے، جس میں نقاب پوش عسکری شخصیات بھی شامل ہیں۔ اسی دوران ایران کا ایک طیارہ پہلی مرتبہ بہت عرصے کے بعد یمن کے دارالحکومت سنع میں پہنچا ہے۔ اس طیارے کی لینڈنگ کو سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں نے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن حوثیوں نے سعودی عرب کے لڑاکا طیاروں پر میزائل داغے اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ اور کمانڈر عماد مغنیہ کے خاندان کے افراد نے جذباتی انداز میں خامنہئی کے تابوت پر عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ عراق کی عوامی تحریک کے رہنما فالح الفیاض اور بدر آرگنائزیشن کے رہنما ہادی العامری بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ ان تمام مناظر کے دوران خطے میں امریکی فوج کی موجودگی انتہائی اہم سطح پر ہے۔ سینٹ کام کے مطابق اس وقت مغربی ایشیا میں کم از کم 24 امریکی بحریہ کے جہاز موجود ہیں، جن میں 2 ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن اور USS جارج ڈبلیو بش اور تقریباً 15 نیوی ڈسٹرائر شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 28 جون کو سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ اگر تہران مناسب رویہ نہیں اپناتا تو امریکہ کو فوجی کارروائی کرنا پڑے گی اور اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ایرانی تجزیہ کار اس تقریب کو بقا اور پیغام رسانی کی سفارتکاری شاہکار قرار دے رہے ہیں۔ سینا توسی کہتے ہیں کہ اس قتل نے خامنہئی کی موت میں زندگی سے کہیں زیادہ علامی طور پر طاقتور بنا دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے سرکاری میڈیا میں کہا ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے اور قوم کے خون کا نعرہ دنیا تک پہنچانا چاہیے تاکہ دنیا جانے کہ ایران کے عظیم اور بہادر قوم ظلم کے سامنے خاموش نہیں بیٹھتی ہے۔ یہ ایک ایسی تحریک کا آغاز ہے جو 1979 میں امام خمینی نے انقلاب اسلامیہ ایران کے نام سے شروع کی تھی، اور اس انقلاب کی روح کو نئی اور زیادہ طاقتور صورت میں جو زندہ کر رہی ہے وہ خامنہئی کا خون اور ان کی موت ہے۔ یہ جنازہ عالمی استعمار کے خلاف جدید دور کا سب سے بڑا احتجاج بن چکا ہے۔ ایران کی گلیوں میں لاکھوں سوگوار، جن میں نوجوان اور خواتین کی اکثریت ہے، صرف کسی ایک رہنما کو الوداع کہنے نہیں آئے ہیں، بلکہ وہ انقلاب کے بنیادی اصولوں، استعمار کے خلاف مزاحمت، اسلامی شناخت اور آزادی کا ایک نیا عہد لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی تجزیہ کار اس کو انقلاب کا دوسرا مرحلہ قرار دے رہے ہیں، جہاں خامنہئی کی شہادت نے وہ شعلہ بھڑکا دیا ہے جو شاید ان کی زندگی میں بھی کبھی اتنا بلند نہ ہو سکا تھا۔ نائجیریا میں اسلامی تحریک کے رکن پروفیسر عبداللہ دان لادی نے ہے کہ امام حسین کے قاتل نہ تو خود امام کو خاموش کر سکے اور نہ ان کے پیغام کو مٹا سکے۔ امام خمینی کے مخالفین بھی ان کے انقلاب کو مٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح سید علی خامنہئی کا جسمانی سفر آخرت بھی ان عظیم اہداف کو بجھا نہیں سکتا۔ تہران میں اس وقت عوام کی موج اتنی بڑی اور اتنا گہرا اثر ہے کہ ایران کے روایتی ریفارمسٹ دڑے جو کبھی مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور پابندیوں میں نرمی کے حامی تھے، آج اس موضوع پر بات بھی نہیں کر رہے۔ ایک سینئر ریفارمسٹ رہنما نے اپنے قریبی حلقے میں تسلیم کیا ہے کہ اس وقت مغرب کے ساتھ کسی بھی قسم کے نرم رویے کی بات کرنا ایران میں سیاسی خودکشی کے مترادف ہے، اور عوام اس جوش کو ایک نئی سیاسی حقیقت میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ امریکہ نے ایران کے شہید رہنما سید علی خامنہئی کے جنازے میں عالمی رہنماؤں کی شرکت کو روکنے کے لیے ایک مہم چلائی ہے، جس کے انچارج سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو تھے۔ امریکی سفارت خانوں کو ایک خفیہ میمو بھیجا گیا جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے میزبان ملک کے عہدیداروں کو جنازے میں شرکت کرنے سے روکیں۔ کم از کم 13 ممالک امریکی دباؤ کے آگے جھک گئے اور انہوں نے شرکت کا اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، لیکن امریکی سفارتی مخالفت کے باوجود ایران میں 100 سے زیادہ ممالک کے اعلیٰ سطح وفود اور متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے شرکت کی ہے، جسے ایران کی عالمی حیثیت اور سفاری طاقت کا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تہران کے ایک صحافی ڈاکٹر راشد نقوی نے بتایا کہ تمام ممالک میں پاکستان کا وفد سب سے بڑا اور نمایاں تھا، جس کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی، اور اس میں چیئرمین سینٹ، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور بلاول بھٹو زرداری سمیت متعدد ارکان اسمبلی بھی شامل تھے، اور دیگر تنظیموں نے بھی شرکت کی۔ OIC، SCO، شنگھائی تعاون تنظیم، سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ کی غیر متوقع آمد نے سفارتی حلقوں میں ایک بحث کو جنم دیا ہے، جسے ایران اور سعودی عرب کے ایک نئے اسٹریٹجک تعلقات کی جانب اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کے نیشنل پیپلز کانگریس کے وائس چیئرمین، روس کے صدر کے خصوصی نمائندے دمیتری میدوف
اور ترکی کے نائب صدر کو بھیجا۔ اس جنازے میں شرکت کے لیے باقی ممالک نے اعلیٰ سطحی وفود بھیجے ہیں۔ عراق، لبنان اور یمن سے بھی مزاحمتی گروہوں کے وفود نے شرکت کی ہے۔ خامنہئی کا یہ جنازہ محض ایک سوگ کی رسم نہیں رہا، یہ ایک عوامی ریفرنڈم بن چکا ہے۔ اس فیصلے میں ایرانی قوم نے اپنے انقلاب سے اپنی وفا کی تجدید کا اعلان کیا ہے۔ اس جلوس کی بے پناہ بھیڑ، لوگوں کا جوش، مزاحمتی گروہوں کا اجتماع اور ریفارمسٹوں کی خاموشی، یہ سب مل کر ایک نئی ایرانی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انقلاب کی روح جو 1979 میں پیدا ہوئی تھی، جو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی، اب ایک نئے مرحلے کی صورت میں نئی شکل میں بیدار ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نہ صرف باہر سے آنے والے دباؤ میں جھک رہا ہے، بلکہ اندر سے بھی پہلے سے زیادہ متحد اور مضبوط نظر آ رہا ہے۔ آئندہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ خامنہئی کی موت نے ایرانی انقلاب کو ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ ان کے خون نے اس انقلاب کو ایک نئی زندگی، نئی جہت دے دی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج تہران سے پوری دنیا کو جا رہا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اب کوئی بھی مغربی دارالحکومت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مستند جیو پولیٹیکل ڈاکومنٹریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔